ماہ سفر ہرگز منحوس نہیں۔ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے، نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ بدبخت اور منحوس ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کے انعقاد سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے اور یہ دراصل اسی توہم پرستی کا تسلسل ہے جو اسلام سے قبل عرب میں عام تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم پرستی پر مبنی ایک ایسے تمام عقائد کو یکسر ختم فرما دیا۔ بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس واضح ارشاد نبوی کے باوجود بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثلاً اس کے ابتدائی 13 دن منحوس اور 13 تیزی کہلاتے ہیں۔ اس مہینے کے نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز نکلنے اور سفر کرنے سے اجتناب برتا جاتا ہے۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مروجہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو عورت کے بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے۔ صرف اسی مہینے میں جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست و بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں، فسق و فجور، ناچ گانا، فحاشی و عریانی اور اللہ کی کلہ نافرمانیاں ہے جو گھر گھر میں ہو رہی ہے۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت و پھٹکار اور قہر خداوندی کو دعوت دینے والے کام سے بچیں۔